جادو برحق ہے۔ بہت سے مذاہب میں اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ جادو واقعی ہوتا ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں سامری جادوگر کا تذکرہ عام ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی مد مقابل رہا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کامل مذہب اسلام لے کر آئے۔ اسلام میں جادو کا تصور بہت واضح ہے۔ جادو ہوا اور یہ ہوتا ہے، اسلام اس کی تصدیق کرتا ہے۔ جہاں تک توڑ کا تعلق ہے، جادو کے توڑ کے لیے ویسے تو چاروں کل کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن سب سے بہترین اور بنیادی عوامل جو زبان زد عام نہیں ہیں، اس جادو کو توڑنے کے لیے جو بنیادی عمل اسلام کی روشنی میں شامل ہیں وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو جتنا ہو سکے پاک اور صاف رکھیے۔ آپ پاک ہوں، آپ کا لباس پاک ہو۔ بیشتر اوقات زیادہ سے زیادہ وقت اپنے آپ کو پاکی کی حالت میں رکھیں۔ اس سے ناپاکی یعنی جادو کا بنیادی ہتھیار ٹوٹ جائے گا۔ جادو ناپاکی کو اپنے بنیادی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ آپ کے پاک اور صاف رہنے سے وہ آپ کے پاس پھٹکنے سے بھی قاصر رہے گا۔ جادو کو اثر لینے کے لیے جس پر جادو ہوا ہو اس کا ناپاک رہنا ضروری ہوتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیے۔ نمبر 2، 5 وقتہ باجماعت نماز کامل اور مکمل رکعت کے ساتھ ادا کیجیے۔ اللہ کے سامنے یعنی معبود کے سامنے سجدہ ریز ہونا جادو کا اثر زائل کرتا ہے۔ اس سے کبھی انحراف مت کیجیے۔ معبود کے طور پر معبود کے لیے آپ کا ابد میں ہونا جادو کے راستے کو بھٹکنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 3، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے، کیونکہ اگر آپ کی تلاوت تلفظ کے ساتھ بہترین ہے تو آپ کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے اور جنات بھی نازل ہوتے ہیں، اور یہ مصدقہ بات ہے۔ احادیث میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں مفہوم در مفہوم یہ بات کہی گئی ہے۔ چنانچہ جب یہ فرشتے اور جنات نازل ہوتے ہیں تو یہ پاکی کے ضامن ہوتے ہیں۔ پاک اور صاف فرشتے ہی قرآن پاک کے پاس سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ ان کی آپ کی قربت میں ہونے سے جادو کا اثر جاتا رہتا ہے۔ مزید آپ چاروں کل کا ورد کثرت سے کریں۔ قرآن پاک پاکیزگی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ قرآن پاک کے بیان کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اور اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دے۔ باقی لا غالب الا اللہ، بے شک غالب آنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ کلام، یہ بات زبان زد عام ہو اور لوگ جادو سے بچ سکیں اور دین کی طرف راغب ہوں۔ جزاک اللہ۔